आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम नुज़ूल वही की शिद्दत से घबराए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर लर्ज़ा तारी हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने घबरा कर रफ़ीक़ाए हयात से अपनी कैफ़ियत का ज़िक्र फ़रमाया कि मुझे अपनी जान का खौफ़ है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में ये कहा, हरगिज़ नहीं, खुदा की कसम, खुदा आपको कभी अंधोगई ना करेंगे। आप अजीज़ों और रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करते हैं, नातवा बेकसों और गरीबों का बोझ उठाते हैं, जिसके पास कुछ नहीं होता उसे देते हैं, मेहमानों की तवाज़ा करते हैं, मुसाइब में हक़ के मुआविन और मददगार हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो तमाम सिफ़ात हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिकुल कौल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ब्ल नबूवत के अखलाक का गवाह हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से बेहतर और कौन हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई हक़ होने की हैसियत से अपनी तालीम का अफ़ज़ल व आला नमूना थे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इंसानी ज़िंदगी के लिए जिस इंसानी अखलाक की तालीम फ़रमाई उसका अमली मज़हर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की पूरी आगाही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के लिए मुअल्लिम इखलाक बनाकर भेजा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल इस बात का मुकम्मल सबूत हैं। इखलाक की तकमील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दम से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद इरशादात मुलाहज़ा हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि कामिल इंसान और कामिल ईमान उस मोमिन का है जिसका इखलाक अच्छा है। अमाल के तराजू में हुस्न खुल्क से बड़ी कोई नेकी नहीं। इंसान हुस्न इखलाक से इबादत का दर्जा हासिल कर सकता है। तुम में सबसे अच्छा वो है जिसके इखलाक अच्छे हैं। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा सवाल किया गया कि कौन सी नेकी बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना खिलाना और सबको सलाम कहना, यानी सबको सलामती की दुआ का पैगाम पहुँचाना। हज़रत अबू ज़र गुफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक मरतबा अपने किसी गुलाम को बुरा भला कहा। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन लिया। फरमाया, अबू ज़र, अभी तुम में जहालत बाकी है। गुलाम तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह ने इन्हें तुम्हारे मातहत किया है। जिसका भाई मातहत हो उसे चाहिए कि भाई को वैसा ही खाना खिलाए जैसा आप खाए, वैसा ही पहनाए जैसा आप पहने। भाई से ऐसा काम ना ले जो उससे ना हो सके। कोई सख्त काम हो तो उसकी मदद करे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक आली में हुस्न सलूक को बड़ी अहमियत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया, कसम है वो ईमान नहीं लाया, खुदा की कसम वो ईमान नहीं लाया, खुदा की कसम वो ईमान नहीं लाया। सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़यात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में ऐसे हज़ार हाँ पहलू सामने आते हैं जिससे ये साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न इखलाक की तकमील के लिए तशरीफ़ लाए। कौन सी ऐसी खूबी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में मौजूद ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नर्म मिजाज थे, खुश गुफ्तार थे, मतीन थे, हलीमुल तबा थे, किसी की दिल आज़ारी ना फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में नए आने वालों को जगह ना मिलती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रदाए मुबारक बिछा देते। बच्चों पर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हद तक शफीक थे कि मुशरिकों के बच्चों पर भी रहम करने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया। गुलामों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत का ये आलम है तो इस बात से ये भी वाज़ेह हो जाता है कि आज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी ही सरफराजी का ज़रिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा गरीबों और बेकसों से अमली हमदर्दी का इजहार फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में मुसावात का आला तरीन नमूना कायम किया। फ़तह मक्का के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है गुरोह कुरैश, अल्लाह ने जहालत का गुरूर और नस्ब का इफ्तिखार मिटा दिया। तमाम लोग आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने। और खुल्क का ये आलम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खुल्क अज़ीम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हर दिन का खुल्क होता है और इस्लाम का खुल्क हया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो सिफ़त भी मौजूद है दाइम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमुर रज़ा हैं, दाइमुल ज़हद हैं, दाइमुल शौक़ हैं, दाइमुल सब्र हैं, दाइमुल सदक़ हैं और दाइमुल अमर हैं, दाइमुल फ़िक्र हैं। गर्ज़ ये कि आप हमा सिफ़त मौसूफ़ हैं। हुस्न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त है और सिफ़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा
حشاش بشاش رہے، اور اللہ تعالیٰ کے خوف اور اللہ کی محبت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے خوف اور محبت سے آزاد کر دیا۔ حضرت سعد بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ اے ایمان والوں کی ماں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا قرآن تو پڑھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجسم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہی منشاء قرآن کے عین مطابق ہے۔ قرآن کو پڑھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن جس اخلاق کی تعلیم دے رہا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا اخلاق ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیں تو یوں نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی کا اخلاق ہے۔ اللہ کا پسندیدہ اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں موجود ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی پیروی ہی رضائے الہی کا ذریعہ ہے۔ اخلاقیات کے تمام مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ رحم اخلاقی اعلیٰ صفت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں رحم اور رحمت کا یہ عالم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے لیے رحمت مجسم بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اپنا بیگانہ، مومن، کافر، چرند پرند، ذی جان بے جان، مری یا غیر مری، کوئی مخلوق ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا سایہ سب کے لیے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کسی نے کفار پر لعنت بھیجنے کے لیے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہی فرمایا کہ میں لعنت کے لیے نہیں، رحمت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب و جمال سے کانپنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو سنبھال، میں کوئی بادشاہ نہیں، میں تو قریشی ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لغزشوں کو معاف فرمانے والے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی ہے، میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے نہیں سنا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہ کیا۔ غلاموں کے ساتھ شفقت کا یہ عالم ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غلاموں کا قصور کتنی دفعہ معاف کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے جب تیسری مرتبہ یہی گزارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر روز 70 بار۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین اٹھا، مسکینوں ہی کے ساتھ میرا حشر ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دریافت کیا یہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ مسکین دولت مندوں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ کی زندگی انتہائی سادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تکلف اور تصنع کا سایہ تک نہیں تھا۔ نماز، خوراک، رہائش میں ہمیشہ سادگی سے کام لیتے۔ امارات اور فضولیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہ تھی۔ واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے نیا مکان بنوایا جس کا گنبد بلند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ لوگوں نے نام بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ رہے، اور وہ شخص جب حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ پھیر لیا۔ اس نے پھر سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر منہ پھیر لیا۔ وہ سمجھ گیا کہ ناراضگی کی کیا وجہ ہے، جا کر گنبد کو زمین کے برابر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دوبارہ مکان دیکھا تو ارشاد فرمایا ظہوری عمارت کے سوا ہر عمارت انسان کے لیے وبال ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر آرام فرما رہے تھے، اٹھے تو لوگوں نے دیکھا کہ پہلوئے مبارک پر نشان پڑ گئے ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگ کوئی گدھا منگوا کر حاضر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو دنیا سے کیا غرض، مجھے دنیا سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا اس سوار کو جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے اور پھر اس کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادہ زندگی کو ہی بلند خیالی کے لیے لازم قرار دیا۔ دنیا کے تمام مفکرین اخلاق نے تک جتنے بھی اخلاق کے اصول بنائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان اصولوں کی مظہر ہے۔ آج کے زرپرست اور ہوس پرست معاشرے میں شاید یہ بات سمجھنا مشکل ہو کہ وہ انسان جو پیغمبروں کا امام ہو، اللہ کا محبوب ہو، قبیلے کا سردار ہو، جس کا نام لوگوں کے ایمان کا حصہ ہو، جس کا علم دلوں پر جاری ہو، جس کے اشاروں پر لوگ اپنی جان نثار کرنے کو سعادت سمجھتے ہوں، اس انسان کے جسم مقدس پر کوئی
پیوند دار لباس ہو اور پیوند بھی اپنے دست مبارک سے لگائے ہوں، جس کو دولت معراج عطا ہو رہی ہو، عروج کی انتہا ہو رہی ہو۔ اس کی زندگی اتنی سادہ ہو کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں کہ کیسو کسرا تو باغو بہار کے مزے لوٹیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہوتے ہوئے اس حال میں زندگی بسر کریں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادگی اور یقین سے یہ ارشاد فرمائے کہ اے عمر، تم کو یہ پسند نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق انسانی کو تکمیل کے اس درجے تک پہنچا دیا کہ یہ اخلاق آسمانی ہو کر رہ گیا۔ اللہ نے انسانوں کے لیے جو بھی اخلاق پسند فرمایا وہ دراصل اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس اخلاق کو پیش کیا وہ دراصل اللہ کا پسندیدہ اخلاق ہے۔ کوئی خوبی ایسی نہیں جو حضور پر نور میں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افائے احد میں اتنے بلند تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک ایک جگہ کھڑے رہے۔ ایک انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹھہرنے کا وعدہ لیا تو وہ خود بھول گیا۔ 3 دن کے بعد جب وہ وہاں سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اسے یاد آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صرف اتنا کہا کہ تو نے مجھے بہت تکلیف دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا کیا کہا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے اسوہ حسنہ کی سند لی۔ دنیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم اخلاق مانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی تکمیل ہوئی، انسانیت کی تکمیل ہوئی اور اخلاق کی تکمیل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں بس یہی کچھ کہا جا سکتا ہے کہ سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔